بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اپنے بندوں کے ساتھ جو معاملہ کر رہے ہیں اور جس طریقے سے کر رہے ہیں ان کو قرآن مجید سنت اللہ کہتا ہے، یعنی اللہ کے قانون اور طریقے۔ قرآن مجید کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ طریقے اللہ تعالیٰ کے یا یہ قوانین بالکل غیر متبدل ہیں، یعنی ان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، اور جیسے کہ طبعی قوانین اس دنیا میں یا جو فزیکل لاز ہیں جس دنیا میں جاری و ساری ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ جو کشش ثقل ہے یعنی گریویٹیشنل فورس ہے، اس کے نتیجے میں ایک چیز لازماً نیچے ہی گرتی ہے، اور جتنی قطعی یہ بات ہے اتنی ہی قطعی اللہ تعالیٰ کے وہ قوانین ہیں جن کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اس کی سنت ہیں یا یہ سنت اللہ ہے۔ اور قرآن مجید کے مطالعے سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے جس طرح سے ہمیں اس کی صفات کے بارے میں جاننا ضروری ہے، بالکل ویسے ہی یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ان قوانین کو جو وہ اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں بروئے کار لاتے ہیں جانیں۔ اس سیشن میں ہم مختصر طور پہ ان 6 قوانین کا مطالعہ کریں گے یا 6 طریقوں کا مطالعہ کریں گے کہ جن کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے معاملہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ یا سب سے پہلا قانون جس کو ہم آزمائش کے قانون کا نام دے سکتے ہیں، اس کو قرآن مجید نے جگہ جگہ بہت تفصیل سے بیان کیا اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اصل میں آزمائش کے لیے بنایا، اور اس آزمائش کے کارخانے کو اس طرح سے بنایا کہ کچھ لوگوں کو دے کے آزمایا اور کچھ لوگوں سے نعمتوں کو چھین کے آزمایا۔ جن لوگوں کو دے کے آزمایا ان کے شکر کا امتحان مقصود تھا، اور جن لوگوں کو محروم کر کے آزمایا ان لوگوں کے صبر کا امتحان مطلوب تھا۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو محض اپنے علم کی بنیاد پر لوگوں کو جزا اور سزا دے دیتے، مگر انہوں نے یہ پسند فرمایا کہ لوگوں کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ اپنے اختیار، اپنے ارادے کو خود استعمال کریں اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے جزا اور سزا کے مستحق ٹھہریں۔ اس قانون کو روبہ عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف حالات اور مختلف سرکمسٹانسز سے انسان کو اس دنیا میں گزارا۔ وہ سرکمسٹانسز اچھی بھی ہیں، وہ بری بھی ہیں، وہ حالات اچھے بھی ہیں، وہ حالات برے بھی ہیں، مگر سب حالات کا بنیادی مقصد انسان کی آزمائش ہے۔ گویا یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے، اس سے کوئی استثناء نہیں، کوئی شخص اس آزمائش کے قانون سے مستثنیٰ نہیں۔ ہم سب کو کسی نہ کسی شکل میں اس آزمائش سے گزرتے رہنا ہے، اور اگر ہم اس کا ادراک کر لیں گے تو ہمارے اندر ایک خاص طرح کی طمانینت پیدا ہوگی، ایک خاص طرح کا سکون پیدا ہوگا، اور ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنا سیکھیں گے۔ دوسرا قانون جس کو ہم اللہ تعالیٰ کا ہدایت کا قانون کہہ سکتے ہیں، وہ بھی قرآن مجید میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اندھا نہیں پیدا کیا ہدایت کے معاملے، بلکہ جب اس کو پیدا کیا، جب وہ شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کے اندر جو خیر و شر کا ایک شعور موجود ہوتا ہے، جس کی بنیاد پہ وہ حق کو حق جانتا ہے اور برائی کو برائی جانتا ہے۔ اس کا اپنا ضمیر اس کو یہ بتاتا ہے کہ صحیح بات کیا ہے اور غلط بات کیا ہے۔ اس باب میں جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان اپنی اس فطرت میں ودیت، اس فطرت میں موجود جو رہنمائی ہے، اگر اس کی وہ قدر کرے تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے وہ اس کے اندر پھر اور افزونی کرتے ہیں اور ترقی کرتے ہیں، اور انسان کے اندر یہ خواہش پیدا کرتے ہیں کہ وہ مزید ہدایت حاصل کرے، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے یہ سامان بھی کرتے ہیں کہ یہ ہدایت اس کو پھر باہم پہنچائی جائے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو اس ہدایت کی قدر نہیں کرتے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ پھر وہ ان کو ہدایت سے محروم کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ایک وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، اور یہ مہر جیسا کہ خود اس کے بیان سے معلوم ہے یہ ایک سزا کے طور پہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب دنیا میں لوگوں کو بھیجتے ہیں تو ان کے بارے میں فیصلہ کر دیتے ہیں، بلکہ یہ ان کا رویہ ہے، اور اس رویے کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت بخشی یا ان کو ہدایت سے محرومی کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں۔ چنانچہ اس قانون کے مطالعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اگر ہدایت پانی ہے اللہ تعالیٰ سے تو پھر سب سے پہلے ہمیں اس ہدایت کی قدر کرنی ہے جو ہمارے اپنے سینے میں موجود ہے، اور اس ہدایت پر ہمیں کان دھرنے ہیں۔ تیسرا قانون جو اس ضمن میں ہمارے سامنے قرآن مجید کے مطالعے سے آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے شریعت ہمیں دی ہے وہ ہماری فطرت سے بالکل ہم آہنگ ہے۔ اس شریعت کے اندر کوئی ایسا حکم موجود نہیں جو ہمیں کسی ایسی مشکل میں ڈالے جو ہماری اپنی حد وسع سے زیادہ ہو۔ ہم اس کو ٹیکنیکل ٹرمز میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین ہمیں کبھی تکلیف مالا یطاق نہیں دیتا، گویا کہ کوئی ایسی تکلیف نہیں دیتا جس کو، یا کوئی ایسا حکم نہیں دیتا جو ہمارے لیے جس کو پر عمل کرنا مشکل ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے
کہ ہمیں اگر بہت سارے احکامات کے بارے میں غلطی سے یا بھول چوک کے نتیجے میں غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کرتے ہیں۔ اور البتہ اس بارے میں یہ بات ضرور ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ضرور ایسے احکامات دیتے ہیں جو ہماری حد وسع سے، ہماری اپنی فطرت سے ہم آہنگ نہیں ہوتے اور ہمارے لیے سخت ہوتے ہیں، مگر وہ پھر ایک خاص قانون کے تحت ہوتے ہیں اور وہ خود ایک سزا کے طور پہ ہوتے ہیں، اور یہ خود ایک استثنائی معاملہ ہے۔ بالعموم اللہ تعالیٰ جو کچھ ہمیں شریعت کے طور پہ انہوں نے دیا اور دیتے رہے ہیں وہ ہماری اپنی فطرت کی آواز ہے، وہ ہماری اپنی فطرت کی پکار ہے، وہ ہماری اپنی فطرت سے بالکل ہم آہنگ ہے۔ اس کے اندر کوئی ایسا حکم موجود نہیں ہے جو اس کی خلقت کے لیے، اس کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیے ہیں وہ مشکل کا باعث بنے، اور یہ خود اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک مظہر ہے۔ اس سلسلے میں جو چوتھا قانون قرآن مجید کے مطالعے سے ہمارے سامنے آتا ہے اس کو ہم توبہ کے قانون سے یاد کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کا یہ ارشاد ہے کہ اگر ایک انسان جذبات میں آ کے کوئی خطا کر بیٹھے، کوئی گناہ کر بیٹھے، اور اس کے فوراً بعد پھر وہ اس گناہ سے اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان پر یہ لازم ہے، ان پہ یہ فرض ہے کہ وہ اس بندے کی خطا کو معاف کریں گے۔ چنانچہ اس قانون کے مطالعے سے، اس قانون کے پڑھنے سے جو چیز ہمارے اندر آنی چاہیے، جو جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر ہم سے بار بار بھی خطا ہو، بار بار بھی تقصیر ہو، تو ہمیں فوراً جیسے ہی ہمیں اس کا احساس ہو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کی ہے تو اس سے ہمیں رجوع کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگنی چاہیے۔ اور خود قرآن مجید کے اپنے اس بیان کے مطابق کہ جس کے بارے میں اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ واجب کر رکھا ہوا ہے کہ انسان سے اگر کوئی تقصیر ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، وہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، اس کو ہمیشہ نگاہ میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ انما التوبۃ علی الذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، یعنی وہ لوگ کہ جو جذبات میں آ کر غلطی کر بیٹھتے ہیں اور پھر فوراً بعد اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور گڑ گڑا کے معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لازماً پھر معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ قانون ہمارے اندر بہت امید پیدا کرتا ہے، ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ خطا تو بہرحال ہم سے ہونی ہے، انسان ہیں، تقصیر ہم سے ہونی ہے، تاہم ہمارا اصل خاصہ یہ ہے، ہمارا اصل وصف یہ ہے، اور قرآن کی پکار بھی یہ ہے کہ جب بھی ہم سے کوئی تقصیر ہو جائے، جب بھی ہم سے کوئی خطا ہو جائے تو ہم فوراً پلٹیں اور فوراً اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ دامنگیر ہوں۔ اور جیسے کہ شاعر نے کہا ہے کہ 100 بار توبہ شکستی باز آ، کہ اگر 100 بار بھی آپ کو توبہ کرنی پڑے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر ہم اپنی اس گناہ کے فوراً بعد اس سے رجوع کر لیں گے تو وہ ہمیں معاف کریں گے۔ پانچواں جو ضابطہ قرآن مجید کے مطالعے سے ہمارے سامنے آتا ہے اس کو ہم قوموں کے عروج و زوال سے یاد کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے افراد کو آزمائش کی بنیاد پر منتخب کرتا ہے اور اس کو نعمتیں دیتا ہے یا کسی نقمت سے گزارتا ہے، بالکل اسی اصول پر اور اسی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور حکمت کی وجہ سے بعض اقوام کو دنیا کا سردار بنا دیتے ہیں یا بعض اقوام کو دنیا کو پر سرفرازی دیتے ہیں، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جب تک وہ اپنے اندر حق و عدل اجتماعی طور پر نافذ رکھیں تو وہ اسی عروج کی حالت میں رہتے ہیں، تاہم جب ان کے اندر حق و عدل کے معاملے میں روگردانی یا انحراف کا معاملہ پیدا ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ لازماً اس کو زوال سے دوچار کرتے ہیں۔ چھٹا ضابطہ جو قرآن مجید کے مطالعے سے ہمارے سامنے آتا ہے اس کا تعلق دنیاوی جزا و سزا سے ہے۔ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک جزا و سزا سے گزاریں گے اور ہمارے لیے جنت یا جہنم جگہیں ٹھہریں گی جہاں ہمیں اپنی بقیہ زندگی گزارنی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید ہی کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جزا و سزا کو اس دنیا میں بھی وہ بعض صورتوں میں جاری فرماتے ہیں اور اس دنیا ہی میں بعض دفعہ جزا و سزا کی صورتیں سامنے آتی ہیں۔ قرآن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے چند صورتیں تو بالکل متعین ہیں۔ مثال کے طور پہ اس میں سے ایک صورت تو یہ ہے جس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو دنیا ہی کے طالب ہیں اور ان کو آخرت سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وہ دنیا ہی میں ان کا حساب چکا دیتے ہیں اور جو کچھ انہوں نے نعمتیں ان کو دنیا میں دینی ہوتی ہیں وہ ان کو دنیا ہی میں دے دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا، کہ جو لوگ دنیا اور اس کی زینتوں کو چاہتے ہیں ان کے اعمال کا صلہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا ہی میں دے دیتے ہیں۔ اس کی جو دوسری شکل ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے جو رسولوں کی آمد کے موقع پہ ہم دنیا میں دیکھتے رہے ہیں اور جس کو اللہ تعالیٰ اپنے دنیاوی جزا و سزا کے قانون سے جگہ جگہ قرآن میں بیان کرتا رہا ہے، جس کے تحت ایک رسول کے جو پیروکار ہیں وہ ہمیشہ دنیا میں کامیاب ہو کے ٹھہرتے ہیں اور سرخرو ہوتے ہیں، اور اس کے جو انکار کرنے والے ہیں وہ ہمیشہ ناکام رہتے ہیں اور ان کو
ہمیشہ ہیوملیٹ کر دیا جاتا ہے، ان کو پامال کیا جاتا ہے، ان کو ذلت اور رسوائی کے عذاب سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اور تیسری شکل اور صورت جو ہماری سامنے آتی ہے اس قانون کی، وہ اس کا تعلق حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم کی اولاد کی جو دو بڑی شاخیں ہیں، جو بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے نام سے موسوم ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اگر یہ اپنے حق اور عدل کے نظام کو اجتماعی طور پہ غالب رکھیں گی تو یہ پوری دنیا کی جتنی بھی اقوام ہیں ان سب کی سرداری کی اہل ٹھہریں گی، اور اگر یہ حق و عدل کے معاملے میں روگردانی کریں گی، اس سے انحراف کریں گی، تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ان کو باقی سب قوموں کا محکوم بنا کے رکھے گا۔ تو مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ان قوانین اور ان سنت کے مطالعے سے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک بہتر تصور قائم ہوتا ہے، اور ایک ایسا تصور جس کے بارے میں وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں سے معاملہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو مختلف مسائل پیش آتے ہیں، ان کی نوعیت کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔